معزز سامعین، عزیز طلباء، آپ کے سامنے ناظم علی اصلاح نے بڑی اچھی بات کہی، تفصیل سے بات کہی۔ پھر ہمارے دارالعلوم کے موقر استاد مولانا فرمان صاحب نے اس موضوع پر اچھی طرح تفصیل سے آپ کے سامنے خطاب فرمایا۔ پھر مولانا خالد صاحب جو محترم ترین استاد ہیں، استاد الاساتذہ ہیں، انہوں نے بھی ماشاءاللہ بھرپور بات کی۔ جمعہ کا دن ہے اور زیادہ دیر تک یہاں بیٹھنا مناسب بھی نہیں ہے، اس لیے میرا کچھ کہنا مناسب بھی نہیں، وقت بھی نہیں، اور میں عادی بھی نہیں، اس لیے آپ کچھ توقع نہ رکھیں میں کچھ کہوں۔ طلباء سے میں اتنا کہوں گا کہ مستقبل ہندوستان کا ان کے اور ان جیسے ہم عمر مسلم نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے، ملت اسلامیہ کے تعلق سے۔ ان کو ان سب معلومات کو اپنے دماغ میں محفوظ رکھنا ہے جو انہوں نے سنا، اور اس سلسلے میں اور معلومات حاصل کرنی چاہیے تاکہ وہ اگلی قیادت میں سامنے آ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی زندگی کو بھی مینٹین رکھیں، اپنا بھرم اپنوں میں بھی باقی رکھیں اور غیروں میں بھی باقی رکھیں۔ اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے شخصیت بننے میں۔ شروع میں ہم خیال نہیں رکھتے، بعد میں توقع رکھتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، ہمارا اعزاز کریں۔ اب آپ کی عمر ہے بننے کی، آپ لوگوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے ہم جولیوں میں بھی، اپنے ہم خیالوں میں بھی، اپنے ہم مذہب والوں میں بھی اور غیروں میں بھی اپنا بھرم باقی رکھیں، اور یہ تأثر دیں ان کو اپنے اخلاق سے، غیروں کو بھی، کہ وطن کے پھول سے اور خار سے میرا تعلق ہے، یہاں کی ہر در و دیوار سے میرا تعلق ہے، جو سن لیتا ہوں کوئی مبتلائے درد فاقہ ہے، تڑپ جاتا ہوں ہر نادار سے میرا تعلق ہے۔ اگر یہ جذبہ آپ کا ہوگا انشاءاللہ، جیسے کہ مولانا خالد صاحب نے فرمایا کہ یہ وقتی چیز ہے، اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی اس سرزمین میں ظلم کو کبھی برداشت نہیں کرتا۔ میں نے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے 10 بار سنا، اللہ تعالیٰ اس دھرتی میں، زمین میں کفر کو بھی برداشت کر سکتا ہے، لیکن ظلم کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یقیناً حالات آئیں گے، اور اللہ نے آپ سب کے ہاتھ میں قیادت دی مستقبل میں۔ اگر آپ نے اپنا بھرم رکھا، اپنی ذات کو مینٹین رکھا، تو انشاءاللہ آپ ہی کے ہاتھ میں قیادت آئے گی، اور آپ یہ سب چیزیں جو کچھ الٹی سیدھی ہو رہی ہیں، ان معلومات کی روشنی میں جن کو آپ نے سنا، اور مزید جو ترقی کریں گے ہم ان معلومات کے تعلق سے، انشاءاللہ امت کی صحیح رہنمائی کریں گے اور ہندوستان کی بھی صحیح قیادت کر پائیں گے، جیسے کہ ہمارے بڑوں نے ہر موقع پر، ہمارے علماء نے ہر موقع پر ہندوستان کی بھی قیادت کی اور ملت اسلامیہ کی بھی قیادت کی۔ یہی ہمارے مدارس کا پیغام ہے آج کل کے حالات میں۔ میں اتنا کہہ کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اب جلسہ چلے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔